الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے جامع مسجد میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اور نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کے موقع پر معراج شریف کے تسلسل کے حوالے سے میں نے آپ احباب کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامکاں کی جو سیاحت ہے اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کی تھیں۔ آج میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں جو واقعہ معراج کا انتہائی لطیف اور پرتاثیر پہلو ہے، یادگاری امت، اس کے حوالے سے چند معروضات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا معروف شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، سلام رضا معروف ہے، ہر جمعہ کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک مصرع تھا، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو حضور نے امت کو یاد رکھا ہے، ان لمحات پر سلام پیش کیا ہے۔ کسی بھی موقع پر یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں وہ امت کی جو یادگاری ہے اس کے حوالے سے ہی چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم یہ خاص موضوع ہے، خاص پہلو ہے، اسے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہیں، تو وہاں حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 چیزیں پیش کی ہیں جن کا ہم ہر نماز میں ذکر کرتے ہیں۔ عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیات، تمام طیبات، تمام صلوات یعنی تمام قولی عبادتیں، بول کر کی جانے والی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، عمل کر کے افعال کے ذریعے کی جانے والی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں، صدقہ ہے، فطر ہے، زکوٰۃ ہے، جو مالی عبادات ہیں، تمام عبادتیں میرے اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، تمام فعلی، تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ کتنی چیزیں ہیں؟ بولتے نہیں، کتنی ہیں؟ 3۔ آگے سے اللہ تعالیٰ نے بھی 3 ہی چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر رحمت ہو اور برکت ہو۔ یہاں واحد کی ضمیر تھی، السلام علیک، آپ اکیلے پر سلام ہو۔ 3 چیزیں حضور نے پیش کی، 3 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے آقا نے سوچا یہاں ناز اور نیاز کا ذکر ہے، میرا اور میرے رب کا ذکر ہے، پر یہاں میری امت کا ذکر نہیں ہوا، اور حضور امت کو بھولنے والے نہیں۔ فوراً عرض کیا، السلام علینا، جمع کی ضمیر ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا السلام علیکا، واحد کی ضمیر، آپ اکیلے پر سلام۔ عرض کیا، السلام علینا، پروردگار آج رات مجھ اکیلے کوئی نہیں، ہم سب کو ہی سلامتی عطا فرما، سب کو ہی سلامتی عطا فرما۔ السلام علینا، ہم سب کو سلامتی عطا فرما، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک صالح بندوں پر۔ اب مجھے بتائیں، اللہ کی ذات کا دیدار ہو رہا ہو، کچھ یاد رہ جاتے ہیں؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ وہاں جناب کلیم اللہ نے صفاتی تجلی کا عکس دیکھا ہے، پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، 70 بنی اسرائیل والے مارے گئے،
اور یہاں تو حضور اللہ کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں۔ قربان جائیں حضور کی عظمتوں پر، رب کا دیدار بھی کر رہے ہیں، ہم گناہگاروں کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی، کبھی کبھار نہیں یاد کرنا، عادت بنا لو حضور کو یاد کرنے کی۔ حضور نے کہاں 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 ہمیں یاد رکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں اپنی دانی مٹھی میں امت کی ساری نیکیاں جو قیامت تک کریں گے عالم امثال میں اٹھا لایا ہوں، اور بانی مٹھی میں امت کے سارے گناہ جو قیامت تک کریں گے عالم امثال میں اٹھا لایا ہوں۔ قیامت تک میری امت جو اعمال کرے گی وہ سارے اعمال تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ پروردگار نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری عبادت کی شان کا حق ادا کر سکیں، اور گناہ اس قابل نہیں کہ انہیں بخشا جا سکے، پر پروردگار تو یہ نہ دیکھنا نیکیاں کیسی ہیں، یہ نہ دیکھنا گناہ کیسے ہیں، بس یہ دیکھنا کس کا ہاتھ لے کے آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمیں نہ نیکوں کی نیکیوں سے غرض ہے، نہ گناہگاروں کے گناہوں سے مطلب ہے، ہمیں تو اپنے محبوب کی رضا سے مطلب ہے۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پیغام بھیجا امت مسلمہ کے لیے، بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے خاص پیغام بھیجا ہے، اور میں محبوب، میں کبھی آپ کی امت سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میری شان کے مطابق میری عبادت کریں، میں کبھی تقاضا نہیں کرتا۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، ساری امت مل جائے اور خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ میں تو اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، جس بارگاہ میں سیدہ خاتون جنت کے سجدے ہوں، جس بارگاہ میں سید سجاد امام زین العابدین کی شب بیداریاں ہوں، یا جس بارگاہ میں صبر ایوب ہو، گریہ یعقوب ہو، استقامت موسیٰ ہو اور حلاوت ابراہیمی ہو، اس بارگاہ میں ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری عبادت کی وہاں کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اللہ پھر بھی توفیق عبادت دے، اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ اسے عبادت کی کمی کوئی نہیں ہے۔ فرشتے ہی بڑے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے ہی بڑے ہیں، اللہ پھر بھی توفیق دے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو ہم سارے اللہ کی شان کے مطابق اس کی عبادت کر سکتے اللہ نے فرمایا محبوب میں کبھی یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میری شان کے مطابق میری عبادت کریں، عبادت وہ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں، اجر میں اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرماؤں گا۔ عبادت اپنی حیثیت استطاعت کے مطابق کریں، اجر میں اپنی شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ اور اگلا جملہ دل جھنجھوڑنے والا ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کو میرا پیغام دیں کہ میں جو ان سے تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میری شان کے مطابق میری عبادت کریں، تو پھر اپنی امت کو میرا پیغام دیجئے گا، اگر ان پر مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو پھر میرا گلہ نہ کیا کریں، میرا شکوہ نہ کیا کریں۔ ہم تو فوراً گلہ شروع کر دیتے ہیں، اب بیماری نے میرے ہی گھر تک لے ہیں، پریشانیاں میرے بیڑے آ گئی، ساریاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فرمایا محبوب میں جو ان سے ایک تقاضا نہیں کرتا کہ میری شان کے مطابق میری عبادت کریں، تو ان سے کہیں میرا گلہ نہ کیا کریں، میرا شکوہ نہ کیا کریں۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی مصیبت پر اللہ کا گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ سنیں اگلے الفاظ سننے والے ہیں، فرمایا محبوب اگر مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں آپ کی امت کا بھلا نہ ہوتا، خیر نہ ہوتی، تو مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں کبھی ان پر مصیبت نازل ہی نہ کرتا، کبھی انہیں مصیبت نہ آتی اگر مصیبت میں ان کا اپنا بھلا نہ ہوتا، اپنی بہتری نہ ہوتی۔ کہ آپ نے حضور کی حدیث نہیں سنی کہ بندہ مومن کی شان تو یہ ہے اسے بخار بھی آتا ہے تو گناہ ساتھ ہی لے جاتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سنی آپ نے حدیث، گرمی گناہ جھاڑ دیتی ہے۔ کہ آپ نے حدیث نہیں سنی، امام الانبیاء نے فرمایا کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ کانٹا بھی اس کی ایڑی میں نہیں لگ سکتا، یہ حدیث ہے۔ کانٹے کی کیا ضرورت ہے کسی بندے مومن کی ایڑی میں لگے، پر میں تمہیں کانٹا بھی لگتا ہے تو تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے لگتا ہے، اور اگر کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ بھئی کانٹا لگنے پہ بھی گناہ معاف ہو رہا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت سے کہیں کہ جب پریشانیاں مصیبتیں آئیں تو پھر میرا گلہ نہ کیا کریں،
میرا شکوہ نہ کیا کریں۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اچھا کتنے مرحلے ہیں جہاں حضور نے امت کو یاد رکھے، پر میں وہ سارے مرحلے نہیں بیان کر سکتا کہ میرے پاس وقت مخصوص ہے۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، یاد رکھیں نبیوں سے ملاقاتیں جاتے ہوئے بھی ہوئی ہیں، واپسی پر بھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں مجھے ایک جملہ نوکے زبان پر آ گیا ہے، امام الانبیاء کا لوگ بحث کرتے ہیں حضور معراج پر چلے کیسے گئے ہیں، پتہ ہے اہل نظر کیا بحث کرتے ہیں، حضور معراج سے واپس کیسے آ گئے ہیں۔ صوفیاء کے تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مشاہدات اٹھائیں، عروج مشکل نہیں، نزول مشکل ہے۔ اور وہ نجم اذا ہوا کے دونوں معنی بیان کیے جاتے ہیں، قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہوا، قسم ہے جب وہ واپس گئے۔ عروج مشکل نہیں، نزول مشکل ہے، بفرض محال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم تو اس قابل نہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا تو کیا خیال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے واپس آتا تھا، قرب چھوڑ کے؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ ادریس علیہ السلام نے جنت دیکھی نا، تو فرمایا میں نے یہیں رہنا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا بھی اس کا افتتاح نہیں ہوا، افتتاح امام الانبیاء کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو پہلے یہاں حوریں غلمان رہ رہے ہیں یہ کیسے رہ رہے ہیں؟ کہا گیا یہ حضور کی امتی بن کے رہ رہے ہیں۔ کہا میں بھی ان کو امتی ہوں، میں نے واپس نہیں جانا۔ جو جنت دیکھے وہ جنت چھوڑ کے نہ آئے، ہمارے آقا نے تو جنت بنانے والے کو دیکھا ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں معراج پر چلے کیسے گئے، فرشتے اہل نظر بحث کرتے ہیں واپس کیسے چلے گئے، پتہ ہے واپس کیوں آئے؟ عرض کیا پروردگار اجازت دے، بڑی دیر ہوگی ہے واپس جاؤں، پتہ نہیں ابو بکر کا کیا حال ہوگا، بلال کی نگاہیں میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، میرے آقا فرش چھوڑ کر عرش پہ گئے ہیں تو اللہ کی محبت میں، عرش چھوڑ کر فرش پہ آئے ہیں تو ہم غلاموں کی محبت میں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْ، تمام عالمین اس میں آ جاتے ہیں، عالم ناسوت ہو، عالم جبروت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم ہاہوت ہو، تمام جہان ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا چاہتے نا روزہ عرش پہ بن سکتا تھا، میرے آقا چاہتے روزہ سدرۃ المنتہا پہ آسمانوں پہ بن سکتا تھا، پر یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب یہ لوگ عذاب کے قابل ہیں، میں عذاب کیوں نہیں بھیج رہا؟ محبوب تو جو ان میں رہا کرتا ہے، تو ان میں رہا کرتا ہے۔ اس پر میں نے بھی 4 مصرع لکھے ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ امام الانبیاء کا روزہ زمین پر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، حضور نے اس عالم کو پسند کیا ہے، اس عالم کو پسند کیا ہے۔ اگر امام الانبیاء کا روزہ زمین پر نہ ہوتا تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب کے قابل ہیں، میں کیوں عذاب نہیں بھیج رہا؟ محبوب تو جو ان میں رہتے انت فیہم، انت فیہم، تو ان میں رہا کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء اللہ کا قرب چھوڑ کر آئے ہیں، ہم غلاموں کے پیار میں، ہم غلاموں کی محبت میں۔ ابراہیم علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کو میری طرف سے ایک تحفہ میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، وہ جا کر میری طرف سے اپنی امت کو عطا کیجئے گا۔ سنیں وہ تحفہ ایسے آپ جانتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے بھی ہوں گے وہ تسبیح، پر یہ نہیں پتہ وہ کس نے دیا، کس موقع پر دیا اور کس کو دیا تھا اور کس کے لیے دیا تھا۔ 4 چیزیں، کس نے دی ہے، کس موقع پر دی ہے، کس کو دی ہے اور کس کے لیے دی ہے۔ معراج کی رات دی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، امام الانبیاء کو پیش کی ہے اور ہم غلاموں کے لیے دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو میری طرف سے تحفہ دیجئے گا، ایک تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی تسبیح ہے، اس کے بے شمار فضائل ہیں حدیث میں، کتابوں میں۔ اور حضور کی حدیث ہے، فرمایا 2 کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں پر ترازو پر بڑے بھاری ہیں، میزان جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں بڑے بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں ترازو پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ ویسے جو ہمیں تحفہ دے پھر ہمیں بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ اور یقین جانیے اگلا جو جملہ ہے نا وہ سبق دینے لگا ہوں آپ کو، سبق سمجھ کے یاد کر کے لے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے،
یہ اپنی امت کو دیجیے گا، اور پھر اپنی امت کو خلیل اللہ کی طرف سے ایک پیغام بھی دیجیے گا۔ پیغام خلیل اللہ کا ہے، لے کر حبیب اللہ آئے ہیں، میں تو صرف آپ تک پہنچانے لگا ہوں، ذرا دل تھام کے توجہ سے سننے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا پیغام دیجیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے باغ بنا کر جنت میں آئیں۔ بعض زمینیں بیج لگائیں تو ضائع ہو جاتا ہے، بنجر زمینیں ہوتی ہیں، کلر شور زمین، بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض بڑی زرخیز ہوتی ہیں، سرگودا چلے جائیں تو وہاں کے مالٹے بڑے مشہور ہیں، ملتان چلے جائیں تو آم بڑے مشہور ہیں، ہماری اس پٹی کی وزیر آباد وغیرہ کی سیالکوٹ کے چاول بڑے مشہور ہیں۔ ہر پٹی کا کچھ نہ کچھ زرخیز ہے نا، مٹی کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو جنت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ ہر حوالے سے وہاں نیکیوں کا بیج لگائیں، فصل بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا پیغام دیجیے گا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے نام کے باغات لگا کر جنت میں آئیں۔ حضور نے وہاں بھی ہمیں یاد رکھا ہے۔ اب مجھے بتائیں ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ کہاں کہاں حضور نے ہمیں یاد رکھا ہے۔ حدیثیں بے شمار ہیں میرے ذہن میں، اور یادگاری امت کا موضوع بڑا طویل ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے موضوع لوں کہاں سے چھوڑوں۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تفسیر ابن کثیر اٹھائیں۔ آپ نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تو تورات میں 9 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے امت محمدیہ کا ذکر کیا ہے۔ کتنے مقام ہیں؟ 9 مقام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا ذکر کیا ہے، امت محمدیہ کا۔ اب یہ حدیث مجھے ساری ہے، روایت ساری آتی ہے مجھے، لیکن میرے پاس وقت نہیں، میں اختصار کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے بارے میں پڑھا، ایک امت ایسی ہوگی جن کے تھوڑے عمل پر بھی اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں ایسی کتاب دی جائے گی جس کی تلاوت بڑی کثرت سے کریں گے، وہ امت سب سے بڑی ہوگی۔ وہ امت آئے گی سب سے آخر میں، ہم الاولون والآخرون، آئیں گے سب سے آخر میں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ 9 شانیں ہیں جو امت محمدیہ کی اللہ نے تورات میں بیان کی ہیں، اور آپ کی توجہ کا طالب موسیٰ جب بھی اس شان کو پڑھتے نا فوراً دعا مانگتے، پروردگار یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ کیا کہتے یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ پتہ آگے سے اللہ کیا فرماتا تھا؟ اللہ فرماتا تھا تلک امت احمد، یہ آپ کی نہیں، یہ میرے محبوب احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت نہیں، یہ احمد کی امت ہے۔ پھر ذکر پڑھتے ان پر بڑی اعلیٰ کتاب اترے گی جس کی تلاوت بڑی کثرت سے کریں گے، پروردگار وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا یہ آپ کی نہیں، یہ احمد کی امت ہے۔ وہ کثیر امت ہوگی، پروردگار مجھے دے دے۔ فرمایا آپ کی نہیں، احمد کی امت ہے۔ پروردگار وہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، یعنی 9 مقام جناب موسیٰ نے پڑھے ہیں، 9 دفعہ ہی دعا مانگی ہے وہ امت مجھے دے دے، وہ امت مجھے دے دے، وہ امت مجھے دے دے۔ 9 دفعہ ہی جواب آیا ہے، تلک امت احمد، 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 تلک امت احمد۔ وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ احمد کی امت ہے، وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ 9 دفعہ دعا مانگی ہے، 9 دفعہ یہ جواب آیا ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے 10ویں بار عرض کیا، پروردگار اگر وہ شان والی امت مجھے نہیں عطا فرماتا تو پھر مجھے ہی احمد کا امتی بنا دے۔ اگر وہ امت مجھے نہیں عطا فرماتا مجھے ہی احمد کا امتی بنا دے۔ اب یہاں تو مسجد میں بابرکت ماحول ہے، جمعہ کا دن ہے، وضو کر کے غسل کر کے امامے ٹوپیاں پہن کر عبادت کی نیت سے آئے ہیں، یہاں نہیں۔ اس فقیر کا جملہ پلے باندھ کے لے جائیں، گھر جائیں، اکیلے کمرے میں کھڑے ہوں، اپنے آپ کو آئینے کے شیشے کے سامنے کھڑا کریں اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پھر میرے سوال کو دہرائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کیا حضرت موسیٰ ہم جیسوں میں آنا چاہتے تھے؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ کیا جناب موسیٰ مجھ جیسوں میں آنا چاہتے تھے، جن کی تنہائیاں ناپاک ہیں، جن کی محفلیں ناپاک ہیں، جن کی زبان پر یہ جھوٹ ہے یا غیبت ہے یا چغل خوری ہے؟ الامان والحفیظ الا ماشاء اللہ، جن کے بازار ابھی رمضان آنے والے، آپ دیکھ لیجیے کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ملاوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، جن کی عورتیں بے پردہ ہیں۔ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے رکھیں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کیا موسیٰ ہم جیسوں میں آنا چاہتے تھے؟ نہیں، وہ جن صحابہ کی بات ہو رہی ہے نا موسیٰ، وہ جن کی بات ہو رہی ہے ان کی مٹی کچھ اور تھی،
وہ صحابہ و اہل بیت ان کی روحیں کچھ اور تھی، مٹی کچھ اور تھی۔ اب مجھے بتائیں، میں نے اور آپ نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی کہ پروردگار مجھے اپنے محبوب کا امتی بتا۔ جن کی امت میں آنے کی خواہش موسیٰ کریں، 9 دفعہ دعائیں مانگیں، اللہ بغیر کسی دعا کہ مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنا دے، کرم ہے یا نہیں؟ بولے نہیں آپ لوگ، فضل ہے یا نہیں؟ امام الانبیاء کی، اور پھر امت کتنی نااہل ہے، امت کہتی ہے میرے تو بڑا بد نصیب کون ہے، تم سے بڑا خوش نصیب ہی کوئی نہیں ہے، اللہ نے اس محبوب کو امتی بنا دیا ہے۔ ورنہ پہلی امتیں اٹھا کر دیکھیں، گناہ کرتے ہیں چہرہ گدھے کا چہرہ بن جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں آگ آ کے بسم کر دیتی ہے۔ کوئی رات چھپ کے شراب پیتا ہے، صبح اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے یہ شارب الخمر ہے، شراب پینے والے۔ کوئی چھپ کے زنا کرتا ہے، اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے یہ رات زنا کر کے آیا ہے۔ پر ہم اتنے سارے گناہ کرنے کے باوجود زمین پر چل پھر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بس وہی بات ہے جو میں نے شروع کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی وجہ سے عذاب نہیں بھیج رہا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ عالم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103 کا حصہ ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی، بولے نہیں سارے، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ میں نے آپ کے سامنے چند گھڑیاں جو گزارشات پیش کی ہیں، وہ حضور کا امت کو یاد کرنا اور امت مسلمہ پر اللہ کے کرم۔ اب جو 2-3 حدیثیں ہیں وہ مختصری سناؤں گا، پہلے عرض کر چکا ہوں موضوع بڑا طویل ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ اب جو حدیث سنانے لگا ہوں قرآن مجید کی بڑی معروف صورت ہے، سورہ توبہ ہے، آخری آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک لفظ بڑا قابل خاص ہے، قابل توجہ خاص لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے شانوں والا رسول بھیجا تمہیں میں سے، تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، میرا نبی تمہارا بڑا حریص ہے، میرا نبی تمہارا بڑا حریص کا لفظ حرص سے نکلا ہے، اور حرص کا معنی ہے لالچ کرنا۔ حرص کا معنی کیا ہے؟ لالچی کو حریص کہتے ہیں نا۔ اب یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے تو نہیں بولا جا سکتا، تو پھر جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت لفظ لکھا ہے کہ حریص کا ایک معنی ہے وہ آدمی جس کا دل نہیں بھرتا۔ 2 کوٹیاں ہیں بندہ کہتا ہے 4 ہو جائیں، 4 دکانیں ہیں بندہ کہتا ہے 6 ہو جائیں، 6 گاڑیاں ہیں دل کرتا ہے 8 ہو جائیں، 8 بیگھے زمین ہے بندہ کہتا ہے 12 ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نا، دل نہیں بھرتا۔ حریص کہتے ہیں وہ جس کا دل نہ بھرے، حرص کا معنی ہے دل نہ بھرنا۔ پھر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کو قرآن میں حریص کہا ہے۔ حریص ہم بھی ہیں، حریص حضور بھی ہیں، دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، دل نبی کا بھی نہیں بھرتا، پر فرق یہ ہے ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ وہ دے دے کے فرماتے ہیں اوا غیر ذالک اوا غیر ذالک، ہم لینے کے حریص ہیں، حضور دینے کے حریص ہیں۔ اور امام قرطبی آپ کا قول سننے والا ہے، تفسیر قرطبی میں سورہ توبہ کی آیت کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں کہ کس چیز کی حرص ہے، کس چیز پر دل نہیں بھرتا۔ آپ فرماتے ہیں حریص علیکم ان یدخلوا الجنہ، حضور کو اس بات کا حرص ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں نہ جائے، میری ساری امتی جنت میں چلی جائے۔ حضور کا حرص ہے ہماری جنت کے لیے، وہ جنت کے لیے ہمارے حریص ہیں کہ میرا امتی کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے، سارے کہاں چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ جنت میں۔ قرآن مجید کی معروف آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى، محبوب ہم اتنا عطا کریں گے سورہ والضحیٰ میں کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سارے نہیں بولے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اٹھائیں دوبارہ امام قرطبی کو، صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، آیت اتری ہے، امام الانبیاء نے آیت تلاوت فرمائی، تو صحابہ کرام نے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہم اتنا راضی کریں، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو پھر آپ کتنے پر راضی ہوں گے؟ کب راضی ہوں گے؟ کب وہ مقام آئے گا جب آپ کہیں گے پروردگار بس کر دے، اب میں راضی ہو گیا ہوں، بس میں راضی ہو گیا ہوں؟ وہ مقام کب آئے گا؟
اب حدیث کے الفاظ سننے والے ہیں. فرمایا اذن، اور یقین جانیے پہلا لفظ ہی بڑے نشے والا ہے، اس کا نشہ نہ اترے اگر سمجھ آ جائے. اذن جب تک، اذن جب تک، اس کا معنی جب. فرمایا اذن واللہ لا اردا وواحد من امتی فی النار. فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا میں اپنی رضا نہیں دوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا. محبوب ناز بھی دکھاتے ہیں، اور وہ دن تو ہو گئی حضور کی عظمت و شانوں کی اظہار کا دن. فرمایا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں نہ چلا جائے، جب تک ایک بھی تم میں سے دوزخ میں ہوگا، میں یہ نہیں کہوں گا پروردگار میں راضی ہو گیا ہوں، میں کہوں گا پروردگار میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امت بھی جنت میں نہ چلا جائے. فرمایا حریص علیکم، حضور کو حرص ہے تمہاری جنت کا. کس کا؟ تمہاری جنت کا. اور اب جو بات کرنے لگا ہوں امام حاکم نے المستدرک میں بیان کیا ہے. ویسے میں نے تو جب سے پڑھا میرا تو نشہ نہیں اتر رہا، یقین جانیے. قابل غور حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی نبی ہیں نا، 1.25 لاکھ ہوں یا 1,40,000 کم و بیش، جتنے نبی ہیں سارے نبی سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ذہب کہتے ہیں عربی زبان میں سونے کو، اور منابر ممبر کی جمع ہے. فرمایا منابر ذہب، سونے کے ممبر ہوں گے، سونے کے تخت ہوں گے جن پر نبی جلوہ فراز ہوں گے. آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، سارے سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. فرمایا اللہ مجھے بھی سونے کا تخت عطا فرمائے گا. حضور بھی ختم نبوت کا تاج پہن کے وہیں ہوں گے، پر فرمایا لا اجلس علیہا، میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں. میرے لفظ ذرا دل تھام کے سننے ہیں، یقین جانیے جذبات قابو میں نہیں رہتے. اگر اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لے آئے بندہ منظر کشی کرے. فرمایا ہر نبی سونے کے تخت پر ہوگا، لا اجلس علیہا، میرا بھی تخت ہوگا پر میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا. یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ مجھے خوف ہوگا، مجھے خوف ہوگا. یا رسول اللہ میدان حشر میں تو آپ کے غلاموں کی شان ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، آپ کو کس چیز کا خوف ہوگا؟ این یبعثوا بی الی الجنہ، ایسا نہ ہو میں سونے کے تخت پر بیٹھوں اور تخت مجھے جنت میں لے جائے، میں جنت میں چلا گیا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میں جنت میں چلا گیا تو میرے غلاموں کا کیا بنے گا؟ دیکھیں ہر نبی عزت و رفعت کے تخت پر بیٹھا ہوگا، حضور کا تخت بھی وہیں موجود ہوگا، پر حضور تخت پر نہیں بیٹھیں گے. لا اجلس، میں نہیں بیٹھوں گا، علیہا، اس تخت پر. یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو میں اس مسند پر بیٹھوں، وہ تخت مجھے اٹھا کے جنت میں لے جائے تو میری امت کا کیا بنے گا، میرے غلاموں کا کیا بنے گا. جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ہو ان کی اپنی. آخری حدیث سنانے لگا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائے گا، ایک خاص دعا عطا فرمائے گا ہر نبی کو. نبیوں پر مشکلیں آئیں، نبیوں نے وہ دعا مانگی، اسی وقت قبول ہو گئی. فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، اللہ نے مجھے بھی وہ مستجاب دعا عطا فرمائی ہے، پر میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی. یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ کہ آپ نے طائف کے بازاروں میں نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. کیا مکے کی گلیوں میں جب کافر ظلم کر رہے تھے نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. کیا شیب ابی طالب میں جب درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے اس وقت نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. کیا ہجرت کی رات مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. کیا بدر میں، احد میں، احزاب میں، خندق میں، حنین میں، سفر و حضر میں نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی. یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا ان اختبات دعوتن، میں نے تمہارے لیے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ اختبات چھپا کے. کیا کیا ہوا ہے؟ اس میں اپنا مزہ ہے، آپ کھولنی پڑ جائے گی مجھے. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں نا، 5 بیٹے، 4 قابل ہوں، لائق ہوں، کامیاب ہوں، باادب ہوں، کما کے لانے والے ہوں، اور 5واں آوارہ گرد بھی ہو، نکھٹو بھی ہو، بدتمیز بھی ہو، پر ماں گھر میں کوئی چیز بناتی ہے تو 5ویں کا حصہ بچا کے رکھتی ہے. تو ماں کے لیے تو سارے بیٹے ہیں نا، مامتا کے لیے تو سارے بیٹے ہیں، کیونکہ ماں کے لیے سارے برابر ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. فرمایا ان اختباتو، میں نے تمہارے لیے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے.
تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جب وہ دعا مانگوں گا ساری امت بخشوا کے جنت میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی، یاد ان کی اپنی۔ یقین جانیے ایسا طویل موضوع ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، ریاض الصالحین، مشکات، آگے شروحات ہیں، تشریحات ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن ساری امتیں بے حال ہوں گی، میری امت بھی ان میں شامل ہوگی، اور امتیں دوڑیں گی نبیوں کی طرف۔ جب نبیوں کے مقام دیکھیں گے نا تو سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے ہر نبی کے پاس جائیں گے، آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ حساب تو شروع کرے، فیصلے تو بعد میں ہے نا، پہلے حساب شروع ہو۔ وہ سوا نیزے کا سورج، وہ اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہو وہ لوگ، وہ تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین، بڑے جلال کا دن ہے، مشکل ترین دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، وہ پیاس کا دن ہے، وہ آزمائش کا دن ہے۔ لوگ جائیں گے آدم کے پاس، پیارے آدم دعا کریں، آدم فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اے نوح آپ دعا کریں اذهبوا الى غیری، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اللہ سے دعا مانگے، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ سارے نبیوں کے دروازوں سے پھر پھرا کر ساری امتیں آئیں گی عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، جاؤ یہ کام کر سکتا ہے تو بی بی آمنہ کا بیٹا ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام امام الانبیاء ہی کر سکتے ہیں۔ امتیں چلیں گی دروازے محمدی کی طرف، نسل انسانیت گروہ در گروہ، جتھوں کے جتھے حضور کی طرف چلیں گے، اور میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے میں کر کچھ نہیں سکتا، میں اختیار نہیں رکھتا، میرے آقا دونوں بازو پھیلائیں گے اور فرمائیں گے اذا انا لہا انا لہا، اے در بدر پھرنے والوں آ جاؤ میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا۔ اے در بدر پھرنے والوں آ جاؤ میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ میں گزارش گزار تھا، امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور پھر حضور طویل دعا مانگیں گے، میرے آقا روئیں گے، اللہ فرمائے گا سل، اللہ فرمائے گا ارفع راسکا، راسن کہتے ہیں سر کو، ارفع اٹھانا، ارفع را کا محبوب سر اٹھائیں، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تو تھا، توجہ کا تعلیم ہوں، وہاں سارے نبی موجود، صالحین ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے۔ میں قرآن پڑھوں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جبریل وہاں موجود ہیں، فرشتے وہاں موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں کوئی کلام کر سکے، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھکے ہیں، فرعون کا سر جھکا ہے، حامان، قارون، شداد، یزید، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس ایک کی بادشاہی ہے جو ظالموں پر کیر ڈھانے والا ہے۔ میدان محشر میں خوف کا لمحہ، ساری زبانیں گنگ ہیں، خاموش ہیں۔ اچانک میرے آقا کی تشریف آوری ہوگی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر نگاہ کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسکا، اے میرے محبوب سر اٹھائیں، سالت ہوتا، علماء صاحب بیٹھے ہیں، واحد کی ضمیر ہے، کوئی نہیں بولے گا، بولے گا تو میرا محبوب ہی بولے گا، سال اور کوئی نہ بولے، ایک میرا محبوب سوال کرے، سال توتا، محبوب تو مانگتا جا میں عطا فرماتا جاؤں گا، اشفا تو شفا، آج اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، بخش دینا ہمارا کام ہے۔ میرے آقا شفاعت کبریٰ، پھر حضور حساب شروع کروائیں گے، پھر حساب کے شفاعت کے درجے ہیں۔ بات جو میں کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی، اور میں ہر نبی سونے کے تخت ہوگا، میرا بھی تخت ہوگا، پر میں اپنے تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ ایسے جس ماں کا بچہ گم جائے
پتہ اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے. جیسے میدان حشر میں جناب انس سے حضور نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں ملوں؟ فرمایا یا پل صراط پہ ہوں گا، یا میزان پہ جہاں مال تولے جائیں گے، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا. یہ جتنی چیزوں کا ذکر کیا نا اس میں امت کا ہی ذکر ہے. پل صراط پہ بھی امت کو مسئلہ، وہاں بھی ہوں گا، میزان پہ بھی ہوں گا، اور حوض کوثر پہ جب انہیں جام پلا رہا ہوں گا نا اپنے دست شفقت سے، وہاں مجھے مل لینا. جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی. میرے آقا نے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی. بچپن میں امام حسین گود میں جبریل آ کے خبر دے رہے ہیں یا رسول اللہ اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا. میرے آقا نے امام حسین کے لیے دعا مانگی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ. اگر دعا مانگتے ایک کربلا کا نقشہ بدلتا یا نہ بدلتا؟ یہ پتہ میں نے کیوں ذکر شروع کیا ہے کہ امام علی مقام امام حسین کا یوم ولادت. تو جیسے میں نے 2 جمعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر احتیاط کا دامن ہونا چاہیے. روزانہ ہی ہم اگر جشن منانا شروع کریں گے نا تو پھر کس کس کا جشن منائیں گے. لیکن جو کہ امام علی مقام کا یوم ولادت ہے، امام علی مقام کی ولادت ہوئی ہے تو یہ وہ ہیں جن کے آنے سے گلشن پنج تن مکمل ہوا ہے. مولا علی کے دوسرے بیٹے ہیں، امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں. میں نے کہا وہ نور وحدت کا فیض بن کے، مراد قلب رسول بن کے، وہ نور وحدت کا فیض بن کے، مراد قلب رسول بن کے تکمیل گلشن حیدر کر گیا ہے. یہ گلشن حیدر ہے نا، مولا علی کے گھر کا گلشن ہے، جو وہ امام علی مقام کی ولادت پر تکمیل ہو گئی ہے. وہ جو 5 تن کی حدیثیں ملتی ہیں، آل ابا کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ 5ویں اسی امام علی مقام ہے. وہ نور وحدت کا فیض بن کے، وہ نور وحدت کا فیض بن کے، مراد قلب رسول بن کے تکمیل گلشن حیدر کر گیا ہے. اور زمانے بھر میں یہ اعلان کر دو حسین دنیا میں آ گئے ہیں، یزید ابھی سے ہی مر گیا ہے. سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. زمانے بھر میں یہ اعلان کر دو وہ نور وحدت کا فیض بن کے، مراد قلب رسول بن کے تکمیل گلشن حیدر کر گیا ہے. اور زمانے بھر میں یہ اعلان کر دو حسین دنیا میں آ گئے ہیں، یزید ابھی سے ہی مر گیا ہے. حقیقت یہی ہے، اسلام کا جھنڈا امام علی مقام کے ہاتھ میں آیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا ہے. میں نے الفاظ پہ گفتگو سمیٹوں گا. جو میرا موضوع تھا کہ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے. اللہ کریم عمل کی توفیق